بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ سب؟ ایف جی اسلامک وائس میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ تو ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیوں ایک کافر کے ماتھے کا بوسہ لیا۔ سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ایک جنگ میں 80 مسلمان گرفتار ہو گئے۔ ان میں سے ایک حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ حضرت عبداللہ بن حذیفہ بہت طاقتور تھے اور بمشکل کفاروں کے قبضے میں آئے تھے، اور اسی وجہ سے کافر آپ کو اپنے گروہ میں شامل کرنا چاہتے تھے۔ لہٰذا جب آپ کو گرفتار کرنے کے بعد کافر بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا تو اس نے حضرت عبداللہ بن حذیفہ کو خوف زدہ کرنے کے لیے آپ کے سامنے کچھ اور بندوں کو قتل کروا دیا، اور پھر اس نے آپ سے کہا کہ تم ہمارے دین کو قبول کر لو، ہم تمہیں چھوڑ دیں گے۔ حضرت عبداللہ بن حذیفہ نے فرمایا کہ تو جو کرنا چاہتا ہے کر لے، میں اپنے دین سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ بالآخر بادشاہ نے حضرت عبداللہ بن حذیفہ کے بارے میں کہا کہ ان کو لے جا کر قتل کر دیا جائے۔ جب آپ کو جلاد پکڑ کر لے جانے لگے تو آپ کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے۔ بادشاہ کو یہ بات بتائی گئی کہ یہ بندہ تو رو رہا ہے، لگتا ہے یہ موت سے ڈر رہا ہے، آپ اس سے بات کریں، شاید ہی آپ کے دین پر آ جائے۔ چنانچہ جب بادشاہ نے بات کی تو جواب میں حضرت عبداللہ بن حذیفہ نے فرمایا، اے بدبخت، کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ میں موت سے ڈر رہا ہوں؟ نہیں، میرے ذہن میں ایک بات آئی ہے جس نے میری آنکھوں سے آنسو ٹپکا دیے۔ بادشاہ نے پوچھا کہ وہ کون سی بات ہے؟ حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میری ایک جان ہے، تو مجھے ایک مرتبہ قتل کروائے گا اور یہ جان چلی جائے گی۔ اے کاش میرے بدن پر جتنے بال ہیں اتنی جانیں میرے پاس ہوتیں، تو اتنی ہی مرتبہ مجھے قتل کرواتا اور میں اتنی ہی جانیں اللہ کے نام پر قربان کر دیتا۔ بادشاہ آپ کا یہ جواب سن کر بڑا حیران ہوا۔ ادھر سے اس بادشاہ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خط بھی پہنچ گیا۔ اس خط میں لکھا تھا کہ تم ان مسلمانوں کو چھوڑ دو، ورنہ ہم بھی تم سے نمٹنے کے لیے آ رہے ہیں۔ یہ خط پڑھتے ہی وہ اندر سے خوف زدہ ہو گیا۔ چنانچہ اس نے سوچا کہ میں ان کو کسی بہانے سے چھوڑ دوں گا۔ لہٰذا حضرت عبداللہ بن حذیفہ کو پھر بھرے بازار میں لایا گیا۔ بادشاہ آپ سے کہنے لگا کہ تم ہمارے دین پر آ جاؤ۔ آپ نے بڑی جرات کے ساتھ جواب دیا کہ نہیں، میں تمہارے دین پر نہیں آؤں گا۔ پھر بادشاہ نے کہا کہ تم میری پیشانی کو بوسہ دو، تو آپ نے فرمایا کہ اے بدبخت، تو اللہ کا باغی اور نافرمان ہے، میں تیری پیشانی پر بوسہ نہیں دوں گا، میں ہرگز ایسا نہیں کر سکتا۔ پھر بادشاہ کہنے لگا کہ اگر تم میری پیشانی کو بوسہ دو گے تو میں تمہیں بھی چھوڑ دوں گا اور تمہارے ساتھ 80 آدمیوں کو بھی چھوڑ دوں گا۔ چنانچہ جب 80 ایمان والوں کی جان کا معاملہ آیا تو حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور آپ نے بادشاہ کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ اس کے بعد بادشاہ نے ان سب حضرات کو رہا کر دیا، اور آپ کا یہ عمل حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا پسند آیا کہ جب آپ مدینہ واپس آئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی پیشانی کا بوسہ لیا اور فرمایا کہ جب تمہاری اپنی جان کا مسئلہ تھا تو تم ڈٹ گئے تھے، لیکن جب 80 ایمان والوں کا مسئلہ آیا تو تم نے بادشاہ کی بات مان لی، اور تمہارا یہ عمل اللہ تعالیٰ کو بڑا پسند آیا۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی ایسا ہی ایمان نصیب فرمائے کہ ہم ہر حال میں اپنے ایمان پر ڈٹے رہیں، اور دنیا کی کوئی بھی طاقت، کوئی بھی شے ہمیں گمراہ نہ کر سکے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے حبیب کے بتائے ہوئے راستے پر
چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر حاضر خدمت ہوں گے۔ اللہ حافظ۔ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔